السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے علم بیان کی بنیادی اصطلاحات۔ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ دیکھیں، بہت سے لوگ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو میں آپ کے ساتھ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آپ شروع کرتے ہیں ٹاپک ہم۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے تشبیہ۔ علم بیان کی بنیادی اصطلاحات صرف 4 ہیں۔ تشبیہ ہمارے پاس استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل۔ اب ہم یہاں پہ پہلے پڑھتے ہیں کہ علم بیان کیا ہے۔ علم بیان کا مقصد کلام میں تاثیر اور حسن پیدا کرنا ہے۔ اس کی بدولت ایک ہی بات کو مختلف انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس الفاظ حقیقی اور غیر حقیقی دونوں معنوں میں استعمال ہو تو اسے حقیقت کہتے ہیں، اور اگر غیر حقیقی مفہوم ادا کرے تو اسے مجاز کہتے ہیں، یعنی غیر حقیقی۔ ہم اردو میں اکثر حقیقی کا لفظ اور مجازی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حقیقی مینز جو حقیقت سے ریلیٹ کر رہا ہو، حقیقت سے جس کا تعلق ہو، اور مجاز یعنی وہ حقیقت نہ ہو۔ یہاں ہمارے پاس ایک شعر ہے، ہم نے یہاں مثال بھی اس کی دی ہے کہ یہ سنتے ہی تھرا گیا گلا سارا، یہ رائی نے للکار کر جب پکارا۔ رائی کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ اس کی وضاحت بھی ہے۔ اس شعر میں رائی کا لفظ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، جو کہ اس لفظ کے مجازی معنی ہے۔ اب پتہ چلا مجازی یعنی اس کے غیر حقیقی معنی، ورنہ رائی کے حقیقی معنی تو بکریاں چرانے والے کے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں مجازی معنی، یہاں پہ ہم نے مجازی معنی استعمال کر کے رائی کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو ہم نے استعارہ ایک قسم کا لیا ہے جو مجازی ہے، حالانکہ اس کا حقیقی معنی رائن ہم نے پڑھا ہے۔ رائن کا مطلب ہے بکریاں چرانے والا۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے تشبیہ۔ تشبیہ کے لفظی معنی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا کے ہیں۔ علم بیان کی روح سے جب ایک چیز کو کسی مشترک خوبی یا خصوصیت کی وجہ سے دوسری چیز جیسا قرار دیا جائے تو یہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ یعنی کسی ایک خوبی کی وجہ سے دوسری چیز جیسا قرار دینا، یعنی اب اگر بچہ بہت خوبصورت ہے تو اسے کہیں کہ چاند بھی تو خوبصورت ہوتا ہے، تو اس سے ہم تشبیہ دے دیں کہ بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، یعنی ہم بچے کو چاند سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ یعنی جب بچے کو چاند سے کمپیئر کریں گے تو ہمارے پاس آئے گی تشبیہ۔ تشبیہ ہمیشہ حقیقی معنوں میں استعمال کی جاتی ہے، اس کا مجازی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ یہاں ہمارے پاس ارکان تشبیہ ہیں۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ آج میں ہم صرف تشبیہ ہی ڈسکس کریں گے، پھر میں اگلے لیکچر میں آپ کو استعارہ کی بھی بتاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ تشبیہ کے ارکان جو ہیں تشبیہ کے 5 ہیں۔ دیکھیں، مشبہ وہ چیز جس کو تشبیہ دی جائے۔ ابھی میں نے آپ کو مثال دی، بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، بچے کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ وہ چیز جس کو تشبیہ دی جائے، یعنی بچہ جو ہے مشبہ ہے۔ مشبہ بے وہ چیز جس سے تشبیہ دی جائے۔ اب چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو چاند جو ہے وہ مشبہ بے ہے۔ حرف تشبیہ وہ حروف جو تشبیہ کے لیے استعمال ہوں، مثلاً جیسے، گویا، جوں، طرح، کاسا، ہو بہو، مثل، مانند، جیسے وغیرہ۔ اب میں نے کہا بچہ چاند کی طرح جو ہے، یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں طرح بھی موجود ہے، طرح جو ہے وہ ہمارے پاس حرف تشبیہ میں آئے گا۔ وجہ تشبیہ وہ وجہ جس کے لیے تشبیہ دی جائے۔ کیا وجہ تھی؟ اس بچے کی خوبصورتی۔ پھر ہمارے پاس آتی ہے غرض تشبیہ۔ غرض یا مقصد جس کو واضح کرنے کے لیے تشبیہ دی جائے، مشبہ بے۔ یہ ہمارے پاس جو مقصد یا غرض جو وجہ کو واضح کرنے کے لیے تشبیہ دی جائے اس کو غرض تشبیہ کہتے ہیں، اور اس میں غرض ہے
کہ بچہ بہت خوبصورت ہے، بچے کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اچھا، ہم نے یہاں پہ اس میں یہ کوسچن میں لکھا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اکثر FBISC کے MCQ میں بھی آ جاتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بے دونوں کو ڈیش کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس طرفین تشبیہ کا جو MCQ ہوگا وہ کریکٹ ہوگا۔ پھر ہمارے پاس آتی ہے شعری مثال۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو شعری مثال ہے یہ میر کی غزل ہے، یہ مطلب اس میں ایک قسم کی پوری ہمارے پاس تشبیہ استعمال ہو رہی ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی بتاؤں گی اگزامپل۔ دیکھیں مشبہ جو ہے ہمارے پاس لب، نازکی اس کے لب کی، لب یعنی ہونٹ کو دی جا رہی ہے تشبیہ، تو یہ ہمارے پاس ہونٹ جو ہیں لب، مشبہ گلاب کی پنکھڑی، مشبہ بے حرف تشبیہ کی سی ہے، اور وجہ تشبیہ نزاکت یعنی اس کی نازکی کے بارے میں، اس نازکی کی وجہ سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور غرض تشبیہ 1 میں ہے ہمارے پاس محبوب کے لب چونکہ نازک ہیں اور پنکھڑی نازک ہوتی ہے، اسی لیے ہونٹ کو پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر ہمارے پاس آتی ہے چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ اس میں دنیا کی ناپائیداری کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں مشبہ میں دنیا کی بات ہو رہی ہے، مشبہ بے میں خواب سے تشبیہ دی جا رہی ہے، حرف تشبیہ میں کی سی ہی ہے، اور یہاں پہ ناپائیداری یعنی فنا پذیری کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ہمارے پاس غرض تشبیہ میں اس دنیا کی حقیقت خواب کے سے زیادہ کچھ نہیں، اس لیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، یہ بھی ہمارے پاس اسی میں بات ہو رہی ہے۔ پھر ہمارے پاس آتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس مشبہ جو ہے ہستی مین زندگی، مشبہ بے ہمارے پاس حباب یعنی بلبلے کی طرح ہے، بلبلے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، کسی وہی آئے گا، اور یہاں پہ ناپائیداری کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں ہمارے پاس آتے ہیں غرض تشبیہ میں بلبلہ جس طرح پانی کی سطح پر آ کر پھٹ جاتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی عارضی ہے اور ناپائیدار ہے، یہ دنیا صرف دھوکہ ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس اسی میں آ رہا ہے۔ اب نثری مثال ہے بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، میں آپ کو یہ بتا چکی ہوں۔ اس میں ہمارے پاس میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں مشبہ جو ہے بچہ ہے ہمارے پاس، مشبہ بے حرف تشبیہ کی طرح اور وجہ تشبیہ خوبصورتی، جبکہ غرض تشبیہ چاند خوبصورتی کی علامت، اور بچہ بھی چونکہ خوبصورت ہے اس بچے کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ کو امید کرتی ہوں آج کا لیکچر اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، تو آج کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلدی۔ پلیز میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔